تو سورۃ فلق جو ہے اس کا تدوین کے اعتبار سے تو 113 نمبر ہے، البتہ جو ہے نزول کے اعتبار سے اس کا 20 نمبر ہے۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس صورت میں محافظ اعظم کا ذکر ہے۔ اچھا، محافظ اعظم کا ذکر ہے، جو سب سے بڑا محافظ، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا محافظ ظاہر و باطن کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس صورت کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محافظت کا ذکر کیا گیا ہے، اور محافظت اس معنی میں ایک دعا تلقین کی گئی ہے، گویا کہ بندہ وہ دعا اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کے جتنے شرور ہیں، کیونکہ ظاہر اور باطن دو طرح کے شر ہیں، ایک ظاہر کے شر ہیں، ایک باطن کے شر ہیں، تو اس صورت میں ظاہر کے شرور سے محافظت کی دعا بتلائی گئی ہے، اور وہ بھی قل سے اس پیغام کو شروع کیا گیا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ اور جو صورت قل سے شروع ہوئی ہیں وہ حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر دلیل ہے، کہ جس نبی نے لفظ قل کی میں بھی جو ہے بخل نہیں کیا، اور قل کے لفظ کو بھی امت کے سامنے رکھ دیا کہ میں نے گویا کہ وحی کے پیغام میں لفظ قل سنا تو وہ بھی آگے پاس کر دیا، حالانکہ قل کے لفظ کو آگے پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم کسی کو اگر کہہ دیں کہ بھائی کہہ دو ان لوگوں کو بھی یا ٹھہر جائیں ذرا، تو جا کے یہ کہے گا کہ ٹھہر جاؤ ذرا، یہ نہیں کہے گا کہ کہہ دو کہ ٹھہر جاؤ ذرا۔ تو اس کا مطلب وہ قل کا جو لفظ آیا تھا وحی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی محفوظ رکھا، وہ بھی امت کے سامنے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو نبی اس میں بخل نہ کرے تو باقی پیغام حق میں بخل کیسے کر سکتا ہے، یا رد و بدل کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے تو کہا کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ جو تمہارے پیغمبر ہیں یہ غیب کی باتیں بتانے میں جو ہے بخیل نہیں ہے، جو سنتے ہیں مین وان حرف و حرکت و سکون کے ساتھ آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قل کے سے شروع ہونے والی یہ صورتیں یہ اس اعتبار سے بڑی جامعیت کے حامل ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اس وحی کے اوپر ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قل اعوذ برب الفلق، یعنی صبح کے رب کی پناہ، تو صبح کے رب کی پناہ مانگ کے گویا کہ آگے جو ہے 4 شرور ذکر کیے ہیں۔ ایک شر ذکر کیا مخلوق کا، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، مخلوق ظاہر پیدا کی اللہ نے خیر اور نفع کے لیے، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ خیر کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کا ایک دوسرا پہلو ایسا بھی ہے کہ اس کو اگر مس یوز کیا جائے تو وہ شر بھی بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس لیے مخلوق کے شر سے پناہ مانگی، یعنی نفس مخلوق سے نہیں، مخلوق تو گویا کہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور نعمت ہے، ہاں شر اس مخلوق کے شر سے پناہ مانگ رہا ہے کہ مخلوق کے شر سے پناہ میں۔ اور دوسرا فرمایا اندھیرا، اب اندھیرا جو ہے وہ ایک اللہ کے عابدوں اور زاہدوں کے لیے نعمت بھی ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ بندہ اپنے خدا سے مناجات کرتا ہے، اور رات میں انسان اپنے بہت سے مفید کاموں کو بھی نمٹاتا ہے، لیکن وہیں پر اس اندھیرے کے شر بھی ہے کہ اگر اسی اندھیرے کو مس یوز کریں تو چوری اور ڈاکے ڈالنے والے اور اندھیری رات میں قتل کرنے والے اور جو ہے وہ شب خون مارنے والے بھی تو اس کو مس یوز کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس کے بعد جو ہے وہ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی کہ اندھیرا تو اللہ تیری نعمت ہے کہ رات کی نیند انسان آرام کی لیتا ہے، اور جب عابد خدا کے سامنے گڑاتے ہیں، لیکن اس کا شر بھی تو ہے، تو اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ کہ جادو ٹونے کرنے والی جو عورتیں ہیں وہ گرے بنا بنا کے جادو کرتی ہیں اور اس پہ پھونکتی ہیں، تو ظاہر ان کا بھی ایک شر ہے جو دن اور رات ان دونوں سے آزاد ہو کر کسی وقت بھی عمل کر سکتی ہیں، فرمایا اس کے شر سے پناہ مانگی۔ اور پھر یہ کہ من شر حاسد اذا حسد، کہہ کے حسد کرنے والا جو ہے جس وقت حسد کے اندر مبتلا ہو تو اس کا بھی ایک شر ہوتا ہے، لہذا اس شر سے بھی پناہ مانگی۔ تو کہ یہ 4 شر ہے اور ان کا تعلق ظاہری نقصانات کے ساتھ ہے، تو ظاہری نقصانات سے اگر تم حفاظت چاہتے ہو تو محافظ اعظم کی پناہ میں آ جاؤ، جب محافظ اعظم کی پناہ میں آ گئے تو کوئی مائی کا لال جو ہے آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ حقیقت اس صورت کے اندر بتلائی گئی ہے کہ محافظ اعظم سے پناہ مانگنی ہے، اور ظاہر طرح کے جتنے بھی شرور ہوں گے ان سے آپ کو حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کے فضیلت میں یہ ہے کہ جادو ٹونا، ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جادو ٹونا جو ہے نظر بد ہے، اور دوسرے جو ہے جناتی تصرفات ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے اندر اس کو بڑی تاثیر ہے۔ اگر روزانہ والدین اپنے آپ پہ اپنے بچوں پہ 3 دفعہ سورۃ فلق پڑھ کے دم کر دیا کریں تو کسی قسم کی نظر بد ان کو نہیں لگے گی، اور کوئی جناتی آسیبی جو اثر انداز نہیں ہوں گے، اور نہ ان پر کوئی جادو ٹونے کا اثر ہوگا۔ تو روزانہ 3 مرتبہ کا اہتمام کر لیں، باوضو 3 مرتبہ دم کر دیا کریں۔ اگر وضو نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، عام طور پہ بچے اسکول بھیجے جاتے ہیں، کسی تقریب میں جا رہے ہیں تو 3 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں تو نظر نہیں لگے گی، یہ اس کی تاثیر۔ اور ایک اس میں تاثیر یہ کہ اگر کسی پر جادو ہو گیا تو اس کو رفع کرنے کے لیے 100 مرتبہ روزانہ سورۃ فلق کی تلاوت کریں، روزانہ سورۃ فلق پڑھیں، اور پڑھ کے جو اپنے آپ پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، اور یہ 5 دن صرف عمل کرنا ہے۔ 5 دن کے عمل میں ہی اللہ تبارک و تعالی جادو ٹونے کی کسی بھی قسم کی جو اثرات ہوں گے اس کو رفع کر دیں گے۔
سبحان اللہ، کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو جادو ٹونے کی جو گریں باندھنے والی ہیں، جو بالوں میں بھی ہے یا رسیوں میں دھاگوں میں باندھ کے جو پھونکتی ہیں، تو اس سے پناہ مانگی ہے، تو جب یہ سو پڑی جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو شفا دے دیتے ہیں۔ سبحان اور ایک تاثیر اس میں کہ اگر بدن میں کسی جگہ درد ہے تو اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے اگر اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا جائے تو کسی بھی قسم کا بدن کا درد جو ہے وہ درد دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، یہ بھی اس میں خوبی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر کسی ظالم حاکم کے پاس پیشی ہے یا باس جو ہے وہ آپ سے ناراض ہے، تو کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کے شر سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ جب جائیں تو 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے اس کے سامنے پیش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بھی قسم کی جو ہے شر کرنے سے باز رکھیں گے، اور ظاہر آپ محافظ اعظم کی پناہ میں ہیں تو کوئی آپ کا گوبال بےکار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ باقی بہت سی اس کی فوائد بعد والی صورت کے ساتھ مل کر متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو کریں گے۔ اور جہاں تک جو ہے خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے، تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو جس نے اس کو خواب میں اس کو سنا یا پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اسم اعظم عطا کریں گے، اچھا، اس کو اسم اعظم نصیب ہوگا، اور یہ ہے کہ اس کی زندگی بھری چنگی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا اس کو موقع ملے گا۔ سبحان اللہ، ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب ہے کہ اس سے عداوت کرنے والے، اس سے حسد کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے حسد اور عداوت میں اس پر حاوی اور کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھ کے ان سے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بشارت ہے۔ اور ایک بشارت اس کے لیے ہے کہ جادو ٹونا اگر کسی نے ان پہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب اس کی شفا اور صحت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جادو ٹونے کی اثر کو توڑ دیں گے۔ اور یا یہ کہ اگر کوئی شخص کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے صورت دیکھی اور پڑھی، اس کا مطلب ہے وہ جو جادو ٹونا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی اس کو جو ہے اپنی پناہ میں رکھ کے اس جادو ٹونے کے حملے سے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی خواب میں تعبیر۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی صورت اور اس کے بے تحاشا اس کے فوائد ہیں۔ تو بندے کو تو چاہیے اتنے حضرت چارٹ بنا کے رکھ لے، اس پہ ہر صورت، جیسے جو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے وظیفے ہیں، اب بدن میں درد، آرتھرائٹس کا درد، گھٹنوں میں درد ہر کسی کو ہوتا جا رہا ہے، تو سورہ فلق پڑھ لیا، تو ایک چارٹ بنا لیا جائے اور اپنے کہیں بیڈ روم میں لگا لیں تاکہ بر وقت یاد آ جائے۔ بالکل صحیح، بہت اچھی تجویز ہے۔